ہسٹری فار فیوچر چینل پیش کرتا ہے جماعت نہوم کا تاریخ کا تیسرا سبق، بھارت کو درپیش داخلی مسائل۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہاں سبسکرائب ضرور کرے۔ سبسکرائب کے ہی بازو میں ایک بیل آئیکن ہوتا ہے، اسے بھی پریس کرے تاکہ اگلا ویڈیو آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے۔ تو سبق کی شروعات ہوتی ہے پنجاب میں ہونے والی بے چینی سے۔ اب یہ بے چینی کیوں تھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں آپ چندی گڑھ ریڈ کلر میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جو ہریانہ اور پنجاب ان دونوں ریاستوں کی مشترک، یعنی دونوں ریاستوں کو ایک ہی راجدھانی دی گئی ہے۔ یہ نشانی ہے اکالی دل سیاسی پارٹی کی، جو ریاست پنجاب میں بہت ہی مشہور اور نمایاں پارٹی تھی۔ 1973 میں اس اکالی دل پارٹی نے آنند پور صاحب تجویز منظور کی، جس میں جو چندی گڑھ کی بات ہم نے کی ہے اسے پنجاب کو دے دیا جائے اور تمام پنجابی زبان بولنے والے علاقے بھی پنجاب ریاست میں ملا دیے جائے یا ضم کر دیے جائے۔ اسی طرح فوج میں زیادہ سے زیادہ پنجاب ریاست کو نمائندگی ملے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگ فوج میں شامل ہو۔ 1977 میں اکالی دل پارٹی پنجاب میں برسر اقتدار آئی، یعنی الیکشن میں جیت کے آئی۔ برسر اقتدار آتے ہی اس پارٹی نے اور مطالبات پیش کر دیے، جس میں پنجاب کو زیادہ سے زیادہ ندیوں کا پانی دیا جائے۔ جس طرح مکہ شہر ہمارے لیے مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح سکھ لوگ چاہتے تھے کہ گولڈن ٹیمپل، جسے سورن مندر بھی کہا جاتا ہے، جو امرتسر میں موجود ہے، اسے مقدس شہر کا درجہ دیا جائے۔ ٹیکسٹ بک میں سوال نمبر 1 مختصر جواب لکھیے میں پہلا سوال آپ کو یہی دیا گیا ہے کہ آنند پور صاحب کی تجویز میں اکالی دل نے کون سے مطالبات کیے؟ تو یہ 5 مطالبات جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے وہ یہاں بھی درج ہے، تو آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ جس طرح بھارت سے پاکستان الگ ہوا، اسی طرح پنجابی لوگ آزاد خالصتان بنانا چاہتے تھے۔ اس کی قیادت اکالی دل کے ہرچند سنگھ لونگوال کر رہے تھے، جو سورن مندر میں بیٹھ کر اپنے کارکنان کو مظاہرہ کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ سورن مندر کی دوسری جانب کرنیل سنگھ بھندرانوالے، جو خالصتان کے کٹر حامی تھے، وہ اپنی سپاہیوں اور ساتھیوں کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس دور میں دہشت گردانہ پسند سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ 1981 میں مدیر لالا جگت نارائن کے قتل کے معاملے میں بھندرانوالے کو گرفتار کیا گیا۔ مذہبی مقام پر رہنے لگے۔ ان کے ماننے والوں نے سورن مندر یعنی گولڈن ٹیمپل پر قبضہ کر لیا اور وہاں ریت کے تھیلے جما دیے۔ آس پاس کا ماحول بالکل قلعے کی طرح ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے پنجاب میں بد امنی پھیل گئی۔ ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے یہ واقعہ بہت ہی سنگین مسئلہ تھا۔ سورن مندر سے دہشت گردوں کو باہر نکالنے کے لیے 3 جون 1984 کی صبح آپریشن بلو اسٹار کا آغاز ہوا اور اس کی ذمہ داری میجر جنرل کلدیپ سنگھ برار کو سونپی گئی۔ فوج نے انتہائی تحمل سے یعنی صبر کے ساتھ کام لیا۔ بھندرانوالے کے ساتھ دیگر کئی انتہا پسند مارے گئے اور اس کارروائی کا اختتام ہو گیا۔ سن 1986 میں ایک اور آپریشن کیا گیا، جسے آپریشن بلیک تھنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ دوبارہ انتہا پسند سورن مندر میں جا کے بیٹھ گئے، اسی لیے فوج کو کارروائی کر کے اس آپریشن کو انجام دینا پڑا۔ اس کے بعد پنجاب میں امن کے قیام کی رفتار تیز ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہی تھا پنجاب میں بے چینی کا سبب، جو خالصتان تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں مخصوص مقاصد یعنی خاص مقصد کے پیش نظر کی گئی فوجی کارروائی کو آپریشن یعنی کارروائی کہا جاتا ہے؟ آپریشن بلو اسٹار یعنی سورن مندر میں چھپے ہوئے جو دہشت گردوں کو باہر نکالنے کے لیے فوج نے کام کیا تھا، اسے کو ہی کارروائی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں،
آئیے اب ہم جانتے ہیں ہمارے بھارت کے شمال مشرقی مسئلے کے بارے میں کہ یہاں کیا مسئلہ ہے۔ ان شمال مشرق کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں 8 ریاستوں کا نام آ جاتا ہے۔ اب شمال اور مشرق یہ 2 سمتوں کے نام ہیں جو آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ شمال جو اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے اور مشرق نیچے کی طرف بلنک ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جو ریاستیں دکھ رہی ہے یہی کہلاتی ہے شمالی مشرقی ریاستیں۔ تو آئیے تھوڑا نزدیک سے ہم جانتے ہیں ان ریاستوں کے نام۔ جو آپ اس نقشے میں گرین کلر کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہی شمال مشرقی علاقہ کہلاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے سکم آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا، اس کے بعد اروناچل پردیش بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے علاوہ آسام بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آسام کے علاوہ ناگالینڈ ہے، میگھالیہ ہے، تریپورہ ہے، منی پور ہے اور میزورم۔ ان 8 ریاستوں کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے ملکوں کی سرحد ٹچ ہوتی ہے، جس میں نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور سب سے اوپر ہوتا ہے چائنا ملک جسے ہم چین بھی کہتے ہیں۔ بھارت کی یہ 8 ریاستیں نسل، زبان اور تہذیب کے حساب سے الگ الگ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ قبائلی لوگوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کا کام بھی ہمارے بھارت کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا۔ انہوں نے 1954 میں نیفا یعنی نارتھ ایسٹ فرنٹائر ایجنسی کا علاقہ تشکیل دیا۔ ان سب قبیلوں میں رہنے والے سینکڑوں جماعتوں کی ترقی اور ان کی تہذیب کی حفاظت کا بیڑا پنڈت نہرو نے اپنے سر لیا۔ ان ریاستوں کو دوسری ریاست سے جوڑنے کے لیے بین الریاستی نقل و حمل، بجلی اور اتنا ہی نہیں انسداد سیلاب یعنی سیلاب میں جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی سہولتیں سرکار کی جانب سے دی گئی۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی ریاست میزورم کے بارے میں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے لال ڈینگا، جنہوں نے 1961 میں MNF یعنی میزو نیشنل فرنٹ نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ 1966 میں اس تنظیم نے آزاد میزورم کا اعلان کر دیا، لیکن وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس بغاوت کو سختی سے نمٹ کر ختم کر دیا۔ 1985 میں وزیر اعظم راجیو گاندھی اور میزو نیشنل فرنٹ کے درمیان مصالحت یعنی صلح ہوئی اور جس کے بعد میزورم کو ہماری بھارت کی ریاست کا درجہ دیا گیا اور لال ڈینگا میزورم کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ آئیے اب جانتے ہیں اگلی ریاست کے بارے میں جس کا نام ہے ناگالینڈ۔ سن 1946 میں کچھ تعلیم یافتہ ناگالینڈ کے نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا NNC یعنی ناگا نیشنل کونسل۔ آگے چل کر اس تنظیم نے ناگالینڈ کے لیے ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر دیا۔ اس تنظیم کی قیادت انگامی جھاپو فیزو کر رہے تھے۔ 1954 میں NNC نے ناگالینڈ کو آزاد وفاقی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا۔ 1955 میں آسام رائفلز کے فوجیوں اور مقامی لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی جسے نمٹنے کے لیے فوجی کارروائی کرنا پڑا۔ 1 دسمبر 1963 کو ناگالینڈ ریاست وجود میں آئی۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اگلی ریاست آسام کے بارے میں۔ 1983 میں آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مہاجرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے آل انڈیا اسٹوڈنٹس یونین اور آسام گن سنگرام پریشد نے پرتشدد تحریک شروع کی تھی۔ ایک سمجھوتے کے ذریعے آسام سے بنگلہ دیشی شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1986 میں آسام اسمبلی کے لیے انتخابات کے بعد آسام گن پریشد کے پرفل کمار مہنتو وزیر اعلیٰ بنے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اروناچل پردیش کے بارے میں۔ سن 1954 میں نیفا علاقے کی تشکیل ہوئی۔ اسے 1972 میں اروناچل پردیش یعنی طلوع ہوتے ہوئے یعنی نکلتے ہوئے سورج کی سرزمین کے نام سے پکارا گیا۔ 20 فروری 1987 کو اس علاقے کو ہمارے بھارت کی ریاست کا درجہ دیا گیا۔ آئیے اب جانتے ہیں نکسل وادی تحریک کے بارے میں۔ چین کے رہنما ماؤ زیڈونگ سے تحریک پا کر
مغربی بنگال کے ضلع دارجلنگ میں نکسل باری کے مقام پر اس تحریک کا آغاز ہوا، جسے ہم نکسل وادی تحریک کہتے ہیں۔ کم زمین رکھنے والے کسانوں اور زرعی مزدوروں پر مشتمل اس تنظیم نے سن 1967 میں نکسل باری علاقے کی کچھ زمینوں کے گرد و پیش لال پرچم گاڑ کر فصلوں پر قبضہ کر لیا۔ زمینداروں کے ہاتھوں معاشی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بڑے زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دینا نکسل وادی تحریک کے مقاصد تھے۔ یہاں آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے جس میں آپ کو نکسل وادی حملے کا اثر دیکھنے ملے گا۔ مہاراشٹر کے گڑھ چرولی ضلع میں یہ حملہ ہوا تھا، جس میں 15 جوان اور ایک ڈرائیور شہید ہو گئے۔ گڑھ چرولی کے علاوہ بھنڈارا ضلع اور چندرا پور ضلع میں بھی نکسل وادی پائے جاتے ہیں۔ اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پیپلز لبریشن گوریلا آرمی، جسے PLGA نامی مسلح تنظیم قائم کی۔ ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں کن کن ریاستوں میں نکسل وادی موجود ہے۔ وہ ریڈ زون، اورنج زون اور گرین زون میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے ریڈ والا ہائیلی افیکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ نکسل وادیوں نے حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد ماڈریٹ افیکٹڈ ایریا بھی بتائے گئے ہیں اور گرین ایریاز بھی بتائے گئے ہیں جہاں پہ نکسل وادیوں نے بری طرح سے اثر ڈالا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ شارٹ فارمز اور لانگ فارمز جو اس لیسن میں گزرے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ہے MNF، جیسے میزو نیشنل فرنٹ۔ NNC کا لانگ فارم ہے ناگا نیشنل کونسل۔ نیفا، نارتھ ایسٹ فرنٹائر ایجنسی۔ PLGA، پیپلز لبریشن گوریلا آرمی۔ ان شارٹ فارم کے لانگ فارم لکھنے کا سوال آپ کو ایگزام میں 2 نمبر کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ یہ چاروں بھی لانگ فارمز شارٹ فارم کے ساتھ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم بڑھتے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے فرقہ پرستی، جسے ہم کمیونزم بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ فرقہ پرستی ہمارے ملک کی یکجہتی کو درپیش ایک سنگین مسئلہ ہے۔ فرقہ پرستی کی بنیاد میں تنگ ذہن مذہبی تفاخر، یعنی اپنے مذہب پہ فخر کرنا، احساس برتری کار فرما ہوتا ہے۔ انگریزوں نے ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کے بیج بوئے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، بہت پہلے سے آپس میں لڑانے کا کام انگریزی سرکار کرتی آئی ہے۔ اپنے مذہب کو اعلیٰ اور دوسرے کا مذہب ادنیٰ محسوس کرنا، اسی کی وجہ سے مذہبی اندھا پن پیدا ہوتا ہے، اور مذہبی اندھا پن فرقہ پرستی کی بنیاد ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی رہنما اپنی کرسیوں کے لیے اور اپنی سیاسی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے بھی لوگوں کو آپس میں مذہب کے نام پر لڑاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے فسادات بھڑک اٹھتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی عوامی املاک جل کر خاک ہو جاتی ہے، امن عامہ برباد ہو جاتا ہے۔ فساد کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ اپنوں کو کھو دیتے ہیں۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے اعتماد یعنی بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر شاید آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا۔ ایک دوسرے کے تہوار اور تقریبات میں شرکت کرنا چاہیے، تبھی شاید ہم ایک دوسرے کا بھروسہ جیت پائے اور اپنے سماج سے اس فرقہ پرستی کو ختم کر سکیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اس سبق کے آخری ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے علاقائیت۔ تو جانتے ہیں علاقائیت کے بارے میں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر شاید آپ کو اس کرونا کی بیماری سے جھلسنے والے مزدوروں کی مصیبتوں کا اندازہ ہوگا۔ بہت سارے مزدور ممبئی شہر کو چھوڑ کر اپنے اپنے وطن، اپنی اپنی ریاست لوٹ رہے ہیں۔ مطلب کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی UP سے آیا ہے، کوئی تمل ناڈو سے آیا ہے، کوئی راجستھان سے آیا ہے۔
इस तस्वीर में आप मी मराठी लिखा हुआ देख सकते हैं, मतलब मैं मराठी, मैं बंगाली। मतलब ये चीज़ें भी हमारी ज़बान और हमारे इलाके में फ़र्क पैदा करती है, जो समाज में एक बड़ी बुराई पनपती जाती है। कुछ लोग अपनी रियासतों को छोड़कर दूसरी रियासतों में, जैसे पंजाब, उसी तरह आप देख सकते हैं गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र, और सभी से नीचे जो आता है तमिलनाडु। ये रियासतें इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी तरक्की याफ्ता हो गई है, तो लोग यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आते रहते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार और आसाम जैसी रियासतें इक़्तिसादी और सनअती एतबार से गैर तरक्की याफ्ता रह गई है। बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए अपनी इन रियासतों को छोड़कर दूसरी रियासतों में जाते हैं और वहाँ जाकर किसी मख़सूस इलाके में साथ रहना शुरू कर देते। यही चीज़ इलाक़ाइयत को बढ़ावा देती है। जिस रियासत में इक़्तिसादी तरक्की का हुसूल होता है, वो रियासत तालीम, सेहत और सक़ाफ़त के शोबों में भी तरक्की करती है। वो मकामी रिवायात और सक़ाफ़त पर फ़ख्र करके अपनी इनफ़रादियत साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इलाक़ाइयत को मज़बूती हासिल होती है। मुल्क की तरक्की में अदम तवाज़ुन को कम करके बेजा इलाक़ाइयत के मसले का हल निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अपना ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ। तो आपको 2 टॉपिक दिए गए जिस पे आपको नोट लिखना है, एक फ़िरक़ा परस्ती और दूसरा इलाक़ाइयत। इस सबक से रिलेटेड अगर कुछ मुश्किलात है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।